ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے، میری بہن کی عزت محفوظ رہے، سب کو عزت محفوظ رکھنے کا خیال ہے، لیکن ہیرو ہیروئن کے انداز میں کپڑے تو ہم ہی خرید کر لاتے ہیں۔ کیا تمہیں پتا نہیں آج ہاف آستین کے کپڑے، آدھی آستین کے کپڑے شوق سے پہنے جاتے ہیں؟ دیور کے سامنے وہی ہاف آستین، بھائی چچا زاد بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین، بلکہ سگے بھائی کے سامنے وہی ہاف آستین، جیٹ کے سامنے وہی ہاف آستین۔ فقہا فرماتے ہیں، فقہائے احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک بچی اگر جوان ہو گئی ہو تو وہ اپنی ماں کے سامنے کوہنی کے اوپر کا حصہ بلا عذر شرعی کھول نہیں سکتی۔ اگر اس نے کھول دیا تو یہ حرام ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب ایک نوجوان بیٹی کوہنی کے اوپر کا حصہ ماں کے سامنے عذر شرعی کے بغیر کھول نہیں سکتی، وہ گنہگار ہوگی، تو وہ بھائی کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے؟ وہ دیور کے سامنے کیسے کھول سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، عورتوں کے کپڑوں کا حال یہ ہے، ادھر سے چاک کھلے ہیں کہ معاذ اللہ، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں اس پر کیا تبصرہ کروں کہ جب چاک کھلے ہوتے ہیں تو جسم کے کون کون سے حصے ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ایک حدیث پاک ضرور پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر اپنے دلوں کے کانوں سے سن رہے ہو تو سن لو، اور گھر جا کر کے اصلاح کر لو، اپنے گھروں کو جہنم کدہ نہ بناؤ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، جس عورت، جس شوہر کی بیوی، جس بھائی کی بہن، جس باپ کی بیٹی ایسے لباس پہنے کہ جسم کی حیت نظر آتی ہو، ایسے مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی عبادت قبول کرتا ہے نہ دعا قبول کرتا ہے اگر وہ منع نہ کرے۔ آج عبادتوں کا کما کہو فائدہ نہیں مل رہا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے ہر آدمی شکایت کرتا ہے، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کہیں تیری بہن ایسا لباس تو نہیں پہنتی کہ جس سے جسم کی حیت نظر آتی ہو؟ کہیں تیری بیوی ایسا لباس تو نہیں پہنتی جس سے جسم نظر آتا ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج اگر عورتوں کی عزت کا تحفظ ہو سکتا ہے تو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خواتین کو پردے کی تلقین کریں۔ پردہ لازم ہے، بلکہ علماء اور فقہاء نے یہاں تک فرمایا، اگر عورت گھر میں اکیلی اور تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، تو کم سے کم اس پر اتنا لازم ہے کہ وہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھے۔ اکیلی ہے تب بھی سر پہ دوپٹہ رکھے۔ صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ 17ویں پارے کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب میرے سرکار تشریف لائے یہ کہتے ہوئے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھاؤ، چادر اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ، کمبل اڑھاؤ، تو اس وقت جناب خدیجہ کے سامنے میرے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح لوگ الگ الگ انداز سے کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول پر پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے حبیب ڈر گئے، جبریل کو پہلی بار دیکھا ڈر گئے۔ یہ سارے قصے کہانی گڑے جاتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرا نبی جب خدا کو دیکھے تو پلک نہ جھپکائے، خدا کو دیکھے تو پلک نہ جھپکے، تو جو جبریل کو دیکھے تو وہ ڈرے کیسے؟ اور جبریل کو دیکھ کر ڈرے وہ جس نے پہلی مرتبہ دیکھا ہو۔ آقا فرماتے ہیں جب میں حلیمہ کے گھر میں تھا تو مجھے جھولا جھلانے کے لیے جبریل آیا کرتے تھے۔ ارے جو ماں کے گود میں اور جو جھولے میں رہ کر جبریل کو دیکھا کرے، بلکہ جبریل کا تو من ہی کہاں لگتا ہے سدرا پر۔ جب سے میرے رسول دنیا میں تشریف لائے، جبریل تو متمنی ہیں کہ کاش کے کچھ کام آ جائے اور میں در حبیب پر پہنچ کر زیارت رسول کر کے خدا کا گویا کے دیدار کر لوں۔ من رانی فقط رال، حق کا جلوہ میرے سامنے ہو جائے۔ اسی لیے حضرت حسن بریلوی کہتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر،
बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अरे सिदरा के मकीन मुर्गे सिदरा, उनका सिदरा पर मन नहीं लगता। अगर वो आना चाहते हैं तो मुस्तफा करीम की बारगाह में आना चाहते हैं, तो जिब्रील को देखकर डरे नहीं। और एक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।